العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال فإن ظهرت العین وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك وببينة أقامها أو بنقول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو للغاصب. فرماتے ہیں اگر عین کا ظہور ہو جائے یعنی عین مال کا ظہور ہو جائے جبکہ اس کی قیمت تاوان سے زیادہ ہو، اس حال میں کہ اس کی قیمت تاوان دیے گئے تاوان سے زیادہ ہو، وقد ضمنها اور تاوان مالک کے کہنے کی وجہ سے دیا گیا، اس بینہ کی وجہ سے دیا گیا جو مالک نے بینہ قائم کیا تھا، یا یمین سے غاصب کو رکنے کی وجہ سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ تاوان دیا گیا. کریں فلا خیار للمالک تو مالک کو کوئی اختیار نہیں ملے گا، وہو للغاصب اور وہ عین مال غاصب ہی کا رہے گا. صورت مسئلہ یہ ہے غاصب نے غصب کیا، غصب کرنے کے بعد تاوان ادا کر دیا، تاوان ادا کرنے کے بعد عین مال سامنے آ گیا، اس کا ظہور ہو گیا. جب ظہور ہوا تو اس کی قیمت کو دیکھا گیا تو اس کی قیمت تاوان سے زیادہ نکلی. غاصب نے جتنا تاوان ادا کیا تھا اس سے زیادہ نکلی. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تاوان کیسے ادا کیا ہے، کس کے کہنے پر. تو کہہ رہے ہیں وہ تاوان ادا کیا ہے مالک کے قول کی وجہ سے. مالک یہ کہہ رہا تھا کہ اس عین مال کی قیمت مثلاً 50 دینار ہے، مالک نے اس پر بینہ بھی قائم کر دیا. اب بینہ قائم کرنے کے بعد غاصب کو کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا، جتنی قیمت پر بینہ قائم کیا ہے اتنی قیمت غاصب نے ادا کر دیا. ایک صورت یا یہ کہ مالک نے کہا کہ 50 دینار ہے اور غاصب مالک کے پاس بینہ نہیں تھا. جب مالک کے پاس بینہ نہیں ہے تو غاصب چونکہ زیادتی کا انکار کر رہا ہے، غاصب منکر ہوا، غاصب سے قسم لی جائے گی. غاصب قسم کھانے سے انکار کر دیا. جب غاصب قسم کھانے سے انکار کر دیا تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جتنا مالک کہہ رہا ہے یعنی 50 دینار وہ تاوان غاصب کے اوپر واجب ہے. غاصب نے وہ تاوان ادا کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر عین مال کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی قیمت ادا کردہ زمان سے زیادہ ہے تو کرے مالک کو کوئی اختیار نہیں ملے گا اور وہ سامان غاصب ہی کا رہے گا، وہ عین مال غاصب ہی کا رہے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ تَمَّ لَهُ الْمِلْكُ اس لیے کہ اس کی ملکیت مکمل ہو گئی، بسبب اس سبب کے ذریعے جس سبب کے ساتھ مالک کی رضامندی متصل ہے. جیسا کہ مالک نے اسی مقدار کا دعویٰ کیا تھا، جب اسی مقدار کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے وہی مقدار ادا کر دیا تو
اب مالک اس قیمت کا مالک ہو گیا اور غاصب اس عین مال کا مالک ہو گیا، اس لیے مالک کو کوئی اختیار نہیں ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں قال فرمایا فَإِن كَانَ ضَمِنَهُ بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَمْضَى الضَّمَانَ وَإِن شَاءَ أَخَذَ الْعَيْنَ وَرَدَّ الْعِوَضَ۔ دوسری صورت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ضامن ہوا تھا غاصب کے کہنے کی وجہ سے، غاصب کے قول کی وجہ سے، مع یمین اس کی یمین کے ساتھ، تو مالک کو اختیار ملے گا، اگر چاہے تو تاوان جو ملا ہے لیا ہے اسی پر گزر بسر کر لے، اسی کو نافذ کر دے، وَإِن شَاءَ اور اگر چاہے تو اس کو رد کر کے عین کو لے لے اور عوض کو واپس کر دے، تاوان کو واپس کر دے۔ جی یہ دوسری صورت کیا ہے؟ مالک کے پاس بینہ نہیں تھا تو اور مالک نے مثلا 50 دینار کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے غاصب سے قسم لی جائے گی۔ غاصب قسم کھا گیا، غاصب کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی قیمت کتنی ہے، 40 دینار ہے، اسی پر قسم کھا گیا، تو غاصب اپنے قول پر قسم کھا کر کے 40 دینار ادا کیا، بعد میں جب عین مال کا ظہور ہوا تو اس کی قیمت زیادہ نکلی، جتنا تاوان ادا کیا اس سے زیادہ نکلی، تو اب اس صورت میں مالک کو اختیار ملے گا، یا تو جتنا تاوان پا گیا ہے اسی پہ راضی ہو جائے، یا تو پھر عین مال کو لے لے اور عوض کو واپس کر دے، تاوان کو واپس کر دے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ رِضَاهُ، اس لیے کہ مالک کی رضامندی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ مالک تو دعویٰ زیادہ کا کر رہا تھا لیکن اس کے پاس اتفاق سے بینہ نہیں تھا، گواہ نہیں تھے، غاصب کو موقع مل گیا قسم کھا کر کے کم قیمت کم عوض ادا کرنے کا، مالک تو راضی نہیں تھا، کرے کہ اس لیے کہ مالک کی رضامندی اس مقدار سے مکمل نہیں ہوئی، اس مقدار پر مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہا تھا اور اس سے کم پایا، اس سے کم لیا، اس لیے کہ اس کے پاس بینہ حجت نہیں تھی۔ وَلَوْ ظَهَرَتِ الْعَيْنُ، اور اگر عین کا ظہور ہوا اور اس کی قیمت اسی کے مثل ہے جس کا تاوان ادا کیا یا اس سے کم ہے، فی هذا الفصل الاخیر، اس آخری فصل میں بھی وہی جواب ہے ظاہر روایت کے اندر، اور یہی صحیح ہے، یعنی جیسے کہ وہاں اس کو اختیار مل رہا تھا جہاں پر غاصب کے قسم کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا تھا، بعد میں قیمت زیادہ نکل گئی اور عین کا ظہور ہوا، تو ایسی صورت میں اس تیسرے صورت کے اندر فصل اخیر کے اندر بھی، یعنی اگر قیمت برابر نکل جائے یا اس سے کم نکلے تو یہاں پر بھی مالک کو اختیار ملے گا۔ خلاف لما قالہ القرخی، امام کرخی نے جو فرمایا ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ ان کے نزدیک اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ اب دلیل دے رہے ہیں اپنی کہ اس کو اختیار ملے گا، لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ رِضَاهُ، چونکہ اس کی رضامندی پوری نہیں ہوئی، حَيْثُ لَمْ يُعْتَ لَهُ مَا يَدَّعِي، جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہا تھا، دعویٰ کے مطابق اس کو نہیں دیا گیا۔ وَالْخِيَارُ لِفَوَاتِ الرِّضَاءِ، اور اختیار رضامندی کے فوت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں پہ رضامندی نہیں پائی گئی اس لیے اس کو اختیار ملے گا۔ جی آپ کہیں گے جب برابر نکل گئی تو اس میں کیا، اس میں تو مالک کا کوئی نقصان نہیں۔ جی یہاں پر بھی مالک راضی
ہو سکتا ہے کہ اس قیمت سے مالک راضی نہ ہو، مالک کی نظر میں اس کی جتنی قیمت ہونی چاہیے وہ نہیں ملی، اس کی قیمت لگانے والے تو دوسرے لوگ ہیں، لیکن مالک کی نگاہ میں وہ قیمت اس لائق نہیں رہی ہوگی، اس لیے یہاں پر بھی مالک کو اختیار ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ، اور جس نے غلام غصب کیا پھر اس کو بیچ دیا، فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ، پھر مالک نے اس کو اس کی قیمت کا ضامن بنایا، یعنی ضامن بنا کر اس سے قیمت وصول کر لیا، فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ، تو اس کی بیع جائز ہے، وَإِنْ أَعْتَقَهُ، اور اگر غاصب نے اس کو آزاد کر دیا، ثم ضمن القیمت، پھر قیمت کا ضامن ہوا، یا ثم ضمن القیمت، پھر مالک نے اس کو قیمت کا ضامن بنایا، لم یجز عتقہ، تو اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ ایسا کیوں؟ لأن الملک الثابت فیہ ناقص، اس لیے کہ اس میں ثابت ہونے والی ملکیت ناقص ہے۔ غلام کو غصب کر کے جو بیچ دیا ہے اس کی بیع تو نافذ ہو جائے گی، لیکن آزاد کر دیا تو یہ آزادی نافذ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت غاصب کی اس کے اندر ناقص ہے۔ ناقص کیوں ہے؟ لِثُبُوتِهِ مُسْتَنِدًا او ضرورتاً، استناداً یا ضرورتاً ثابت ہونے کی وجہ سے۔ ملکیت یہاں ثابت ہے استناداً، یعنی غاصب نے مالک کو ضمان ادا کیا، ضمان ادا کر دینے کی وجہ سے غصب کے وقت کی طرف ملکیت منسوب ہو جائے گی، یہ مان لیا جائے گا کہ غصب کے وقت سے یہ مالک ہے۔ یا ضرورتاً ثابت ہے کہ جب بدل کو ادا کر دیا تو چونکہ مبدل اور بدل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایک ملکیت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے ضرورتاً غاصب کو اس کا مالک مان لیا گیا تھا، اور جو ملکیت استناداً یا ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ من وجہ ثابت ہوتی ہے، وہ ناقص ہوتی ہے، من کل وجہ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا يَظْهَرُ، اور اسی وجہ سے اقصاب کے حق میں تو ظاہر ہوگی ملکیت، نہ کہ اولاد کے حق میں، نہ کہ اولاد کے حق میں، یا چونکہ ملکیت ناقص ہوتی ہے اس لیے اقصاب تو مغصوب کے ہوں گے، غاصب کے ہوں گے، مغصوب کے جو اقصاب ہوں گے وہ غاصب کے لیے ہوں گے، لیکن مغصوب کی اولاد وہ مالک ہی کی رہے گی، اس میں غاصب کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ کریں وَالنَّاقِصُ يَكْفِي، اور ملک ناقص بیع کے نفوذ کے لیے تو کافی ہے، بیع کے نفاذ کے لیے تو کافی ہے، آزادی کے لیے کافی نہیں ہے۔ آزادی کے لیے ملکیت کا تام ہونا ضروری ہے۔ کملک المکاتب، جیسے کہ مکاتب کی ملکیت، جی اس کی ملکیت بھی ناقص ہوتی ہے۔ اب اگر مکاتب اپنے مال میں تصرف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، لیکن مثلاً اس کے پاس غلام ہے، اگر اپنے غلام کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، لیکن آزاد کرنا چاہے تو آزاد نہیں کر سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، قال فرمایا وَوَلَدُ الْمَغْصُوبَ وَنَمَاؤُهَا وَثَمْرَةُ الْبُسْتَانِ، مغصوبہ کی اولاد، بچے اور اس کی بڑھوتری، یعنی اس کے اندر اضافہ کا ہونا، جیسے موٹا ہو جانا، حسن و جمال میں اضافہ ہونا، اور باغ کا پھل مغصوب کے لیے ہے جو غاصب کے ہاتھ میں امانت رہے گا۔ جی
اب اگر ان ہلک فلا ضمان علیہ، چونکہ یہ اصلاً کس کے ہیں؟ مغصوم منہو کے ہیں، جس سے یعنی مالک کے ہیں، لہذا اگر ہلاک ہو جائیں تو کریں کہ اس پر ضمان نہیں ہوگا۔ ہاں الا ان یتعدی فیہا، اگر اس میں وہ تعدی کرے، زیادتی کرے، یا مالک نے اس کو طلب کیا پھر بھی اس نے اس کو نہیں دیا تو اس پر ضمان لازم آئے گا زیادتی کی وجہ سے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زوائد المغصوب، زوائد مغصوب بھی مضمون ہوتے ہیں، خواہ متصل ہوں یا غیر متصل ہوں، یعنی منفصل ہوں۔ متصل جیسے مغصوبہ چیز موٹی ہو گئی، جانور غصب کیا، باندی غصب کیا، موٹی ہو گئی تو یہ متصل ہے۔ منفصل جیسے اس کو بچہ پیدا ہو گیا، کرے کہ مغصوب کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، چاہے اضافہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، دونوں صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مضمون ہوتا ہے، یعنی غاصب کے ذمے وہ بھی ضمان بن کر رہے گا، غاصب اس کا بھی ضامن ہوگا۔ کیوں؟ لوجود الغصب، غصب کے پائے جانے کی، غصب کی تعریف اس میں پائے جانے کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیے غصب کی تعریف صادق آنے کی وجہ سے۔ اور وہ کیا ہے کہ اثبات الید علی مال الغیر بغیر رضا، کی قبضے کو ثابت کرنا غیر کے مال پر بغیر اس کی رضامندی کے، اور یہاں پر یہ چیز پائی گئی ہے، لہٰذا جب غصب کی تعریف صادق آ رہی ہے تو وہ اس مال کا بھی ضامن ہوگا۔ کما فی الذبیۃ المخرجہ من الحرم، جیسا کہ حرم سے نکالی جانے والی ہرن، اذا ولدت فی یدہ، جب اس کے ہاتھ میں، نکالنے والے کے ہاتھ میں جن دے، یکون مضمون علیہ، تو وہ اس پر مضمون ہوگی، اس کا بچہ اس پر مضمون ہوگا۔ اب اگر مثلا یہ ہرن اور اس کا بچہ مر جاتے ہیں تو دونوں کا تاوان دے گا، چونکہ اس نے اس کے مستقر سے، مأمن سے نکالا ہے، تو اگر دونوں مر جائیں تو بچے کا بھی تاوان دے گا اور ہرن کا بھی تاوان اس کے ذمے لازم آئے گا۔ انشاءاللہ ہماری دلیل اگلے محاضرے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.